تو بچوں کے ساتھ اور بچوں کا جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے نا بچوں کے ساتھ، وہ کافی بھاگم دوڑی والا ہوتا ہے. تو یہاں ہم لوگ فٹافٹ سے نا، میں نے بچوں کے لیے ناشتہ ریڈی کیا اور یہاں دیکھے بچے ناشتہ کر رہے ہیں. تو صبح کا یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کب ٹائم شروع ہوا اور کب ختم ہو گیا. اور بچے بس 8 ایسے بجتے ہیں اور بچے بس بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں اسکول کی طرف نا. اور یہاں پہ یہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے اور اسکول کی تیاری کر رہے تھے، اور یہاں میں بنا رہی تھی چائے. تو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خدا ان کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور شکر ہے خدا ان کا کہ میں بھی خیریت سے ہوں. تو باقی یہ تو روز کی روٹین ہے. ہر ایک جو بھی مڈل کلاس لوگ ہیں یا پھر ہائی فائی بھی لوگ ہوں، لیکن یہ ناشتہ اور کھانا پینا تو زندگی میں چلتا رہتا ہے. تو میں تو شکر کرتی ہوں اس بات کا، اور یہ سوچ کے پریشان بھی ہو رہی ہوتی ہوں کہ کس طرح جو سیلاب کے بیچ میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کا کیا حشر ہو رہا ہے کہ وہ اپنے گھر سے بے گھر ہو گیا. شکر ہے خدا کا، خدا نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے، یہ ہمیں موقع بخشا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا اپنی گھر میں خوشحالی سے جی رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں. اور میری دعا ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو کہ اس مشکل وقت میں وہ نا تنہا ہے. ظاہری بات ہے وہ گھر سے بے گھر ہے، سڑکوں پہ کوئی انہوں نے عجیب جگہوں پہ پناہ لے رکھی ہے اور گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں، اور بچے بھی ان کے پریشان ہو رہے ہیں. اور کچھ لوگ تو اس زلزلے کی وجہ سے ویسے بھی مر چکے ہیں. تو بس خدا ہی ان سب برے وقتوں سے ہمیں بچائے اور برے خیالوں سے ہمیں جو ہے نا بچائے. کیونکہ یہ خیال ہی آتے ہی جو ہے نا، وہ ہم جو آرام سے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو جب یہ خیال ہمارے دل اور دماغ میں آتا ہے نا کہ ایک دم سے ایسے انسان کے ساتھ ہو جائے کہ پانی آ جائے یا پھر ایسا کچھ ہو جائے، تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے ہر روز اس چیزوں کا سامنا کرنا، ان چیزوں کے ساتھ اسٹرگل کرنا اور جینا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، بہت ہی دوبھر ہو جاتا ہے. خدا ان کی مدد کرے، ان کی رہنمائی کرے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا اپنی قدرت دکھاتا ہے، خدا اپنے آپ کو بنواتا ہے کہ دیکھو انسان چاہے کتنی بھی پلاننگ کر کے بیٹھا ہو، کتنا ہی وہ اپنی زندگی میں سوچ وچار کر کے بیٹھا ہو کہ آج میں یہ کروں گا، آج میں وہ کروں گا، لیکن وقت کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب کون سا وقت جو ہے نا وہ تبدیل ہوئے اور کب جو ہے نا ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی مشکل نہ خدا نہ کرے آئے. لیکن اس وقت کے لیے ہم نے نا تیار رہنا چاہیے، کیونکہ میں تو ایک دم سے نا بہت زیادہ جو ہے نا پریشان ہو جاتی ہوں ان سب چھوٹی باتوں سے. کیونکہ ہم لوگ اپنی زندگی میں بالکل فری مائنڈ ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں، سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی میں. تو ایسی الجھنوں سے نا جب ایک دم سے آپ کے اوپر کوئی ایسی مشکل پڑتی ہے تو پھر جو ہے نا بہت مشکل ہو جاتا ہے انسان کا. اور یہاں دیکھیں میں نے اپنے بچوں کے لیے بنایا ناشتہ، ان کو میں یہ پیک کر کے دیا میں نے، اور پھر میں نے نا لگے ہاتھ بس اپنا کام جو ہے نا وہ شروع کر دیا. تو یہاں میں نے ایک دن پہلے ہی یہ جو کپڑا تھا یہ نکالا ہوا تھا، بلکہ ابھی نکالا تھا ہاں ابھی نکال کے نا میں نے دھونے کے لیے ڈال دیا تھا کپڑا. ساتھ ہی میں نے مشین لگائی ہوئی تھی، اور ساتھ یہ میں نے سوچا جتنا بیٹھنا ہے نا اتنے وقت میں یہ تھوڑا بہت کام کروں، کیونکہ بارش بھی ہو رہی تھی. بارش ہماری کل رات سے ہو رہی ہے، کل سے بارشیں ہو رہی ہے. اور بچوں کے اسکول کا بھی یہ ہوا تھا کہ بچے تھوڑی دیر اسکول گئے اور پھر انہوں نے جو ہے نا وہ چھٹی دے دی، کیونکہ بارش کی وجہ سے نا اسکولوں میں چھٹی ہو گئی تھی. تو میرا نا پھر یہ میں نے سوچا کہ میری نیند بھی خراب ہوئی اور بچوں کی بھی نیند خراب ہوئی اور بارش کی وجہ سے چھٹی بھی ہو گئی. تو میں نے سوچا چلو صحیح ہے، بچوں کا یونیفارم نا میں نے دھونے کے لیے ڈال دیا، کیونکہ صبح کے ٹائم نا لائٹ تھی. تو میں نے سوچا لائٹ کا تھوڑا فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ بارش کا موسم ہے نا تو لائٹ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب لائٹ چلی جائے. تو میں نے مشین لگا کے فوراً اس کے اندر جو ہے نا اپنے بچوں کے یونیفارم وغیرہ ڈالے. اور یہاں دیکھیں میں جھاڑ پوچھ کر رہی تھی، کیونکہ تھوڑی بہت مٹی آتی ہے نا اس کے اوپر، تو یہ نا تھوڑا مٹی لگ رہا تھا، تو اس کو میں نے اچھے سے کلین کیا. اور اسی طرح دیکھیں سمیٹنے سے تو گھر جو ہے نا وہ ہمارا بہت ہی پیارا اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اگر ہم اسی طرح بکھیرا ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں نا تو سکون سے بیٹھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جب تک ہمارا کام پوری طرح سے ہمارا گھر صاف ستھرا نہ ہو جائے، ہمارے کام ختم نہ ہو جائے، کھانا پینا، تو ہم لوگ نا تب تک ٹینشن میں رہتے ہیں کہ یہ کام ہمارا رہ گیا وہ رہ گیا. تو میں نا بس
شروع کر دیے میں نے کام. میں نے سوچا بیٹھنے سے اچھا ہے کچھ نہ کچھ کیا جائے تاکہ نا میرا کام بھی سمٹے. اور جو ہے نا میں کیونکہ دھوپ بھی تھی اور تھوڑی لائٹ بھی تھی تو میں نے نا کام کرنا شروع کر دیا, کیونکہ ابھی تھوڑی سی نا بارش رکی ہوئی تھی تو میں نے ساتھ ہی مشین بھی آن کی اور یہ صفائیاں بھی شروع کر دی. تو بس یہ ہے کہ روز بروز یہی کام ہوتے ہیں اور یہی ہماری جو ہے نا روٹین ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کام کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنے کام کے ساتھ ساتھ خدا کو بھی یاد کرتے رہتے ہو, خدا کے ذکر کو کرتے رہتے ہو نا, تو اس سے جو ہے نا ہمارا کام بھی جھٹپٹ ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر کی جو سوچ ہے اور الجھنے ہیں نا اس میں نہیں ہم پھنس رہے ہوتے. تو یہاں دیکھیں یہاں بچے ہیں نا تو کافی بکھیرا ہو جاتا ہے میرے گھر میں. تو جتنی مرضی میں صفائی کر لوں نا پھر بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ بکھیرا بڑھ رہا ہوتا ہے. تو ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہر روز اگر آپ کلیننگ کرتے ہو نا تو آپ کے گھر پھر کم جو ہے نا وہ گند ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے جو کپڑے ہیں نا وہ واش کر لیے تھے اور میں نے بچوں کو بولا کہ میرے ساتھ اوپر کپڑے جو ہے نا وہ پھیلانے چلتے. اور یہ دیکھیں موسم تھوڑا سا نا صحیح لگ رہا تھا مجھے اور میں نے تھوڑے سے کپڑے دھو لیے, کیونکہ ابھی بھی بول رہے ہیں کہ بارشیں جو ہے نا وہ جمعے تک ہوں گی شاید بارشیں. تو میں نے سوچا پھر جمعے تک اتنے زیادہ کپڑے ہو جائیں گے. اور پھر ویسے بھی نا کل یہ لوگ باہر گئے ہوئے تھے گھومنے تو موٹر سائیکل پہ, تو ان کے کپڑے جو ہے نا وہ سارے جو ہے نا وہ بھیگ گئے بارش کے پانی میں. تو پھر وہ والے کپڑے رکھنا نا بہت ہی مجھے نا الجھن لگتا ہے کہ گیلے کپڑے کہاں پر انسان ویسے بھی پھیلا کے رکھے نا, تو وہ بہت ہی الجھن لگ رہی ہے. اور یہ دیکھیں یہ میں نے نا ساری چیزیں ہٹا کے اچھی طرح اس شیلف کو بھی صاف کیا تھا, کیونکہ بارش کا موسم ہے نا تو تھوڑی گھسلن ہو جاتی ہے. اور یہاں میں پوچھا لگا رہی تھی تو میں نے پوچھا بھی اچھے سے یہاں پہ لگایا پھر, کیونکہ سارا نا مشین کی وجہ سے پانی پانی ہو رہا تھا. اور میں نے پھر نا یہاں سے خشک پوچھا لگایا, میں نے دھویا نہیں, کیونکہ اگر ایسی سچویشن میں آپ اور اس کو زیادہ دھوتے رہتے ہو نا تو پانی کی گھسلن اور وہ تو ختم ہی نہیں ہوتا. تو میں نے خالی آج نا جھاڑو لگایا اور پوچھا لگا دیا. ویسے میں اکثر دھو رہی ہوتی ہوں یہاں پہ. تو اس طرح سے نا بس کام جو ہے نا میرے ملٹی ٹاسک کر کے میں کرتی ہوں, اور شکر ہے خدا ان کا کہ میرے کام ہو جاتے ہیں. حالانکہ کھانا پینا تھوڑا سا میرا جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے خراب. اور یہاں سبزیاں لے کے آئے تھے ان کے پاپا, تو یہ دیکھیں میں نے نا ساری جو ہے نا نکال کے رکھی. سبزیاں تو نہیں لے کے آئے تھے, چکن لے کے آئے تھے اور یہ تھوڑے سے ایپل وغیرہ لے کے آئے تھے اور مسالہ لے کے آئے تھے, کیونکہ سبزیاں تو زیادہ تر نہیں لے کے آ رہی آج کل. میں سبزیاں بالکل بھی نہیں لے کے آ رہی. یہ دھنیا پودینہ لے کے آئے اور یہ ٹماٹر, کیونکہ سبزیاں نا لائٹ کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہماری لائٹ 2 دن تک نا غائب رہتی ہے, تو پھر سبزیاں خراب ہونے کا بھی ڈر رہتے ہیں. تو پھر نا تازہ ہی سبزی آج کل ہم لوگ لے کے آ رہے ہیں. اور یہ آلو بھی لے کے آئے تھے, آلو اور چکن لے کے آئے تھے کہ چلو آلو چکن بناتے ہیں. تو یہ ساری سبزیاں جو ہے نا میں نے باسکٹ میں نکال دی, کیونکہ گھسلن کا موسم ہے, اگر ایسے ہی پڑی رہیں گی نا تو اور زیادہ گھسلن ہو جاتی ہے. اور یہ دیکھیں یہ موسم ایسا تھا بارش کا اور بچے بول رہے تھے کہ ہمیں پراٹھا کھانا ہے, اور وہ بھی چینی والا. تو چینی والا پراٹھا ان کو میں بنا کے دے رہی تھی, اس طرح چکور بنا رہی تھی. تو میں اس کو نا اسی طرح بناتی ہوں. ویسے تو اس کو 2 روٹیاں بھی جوڑ کے بنا سکتی ہو آپ. اور یہ میرا بیٹا, اور میں اس کو ایسے ہی بناتی ہوں, کیونکہ یہ پراٹھا جو ہے نا یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے ایسے ہی نا چورس پراٹھا. اس کا نا جو کڑک پن ہے نا اور اس کی جو لیئرز ہے نا وہ بہت اچھی آتی ہے. جو گول پراٹھا ہے نا اس کا اتنا اچھا فلیور نہیں آتا جتنا یہ چکور پراٹھے کا آتا ہے نا. تو میرے بچے یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ چینی میں نے اس کے اندر ڈال کے نا اس کو بس ایسے ہی ڈبہ سا بنا کے تو بنا دیا. تو یہ میرے بچے بولتے ہیں کہ یہ مائنڈ کرافٹ والی روٹی ہے. وہ جو بھی ایسی چکور چیز دیکھتے ہیں نا تو وہ مائنڈ کرافٹ کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں. تو میں نے بس اسی لیے نا ان کو یہ ایسی روٹی بنا کے دی, کیونکہ بچوں کے ساتھ آپ کچھ ایسا بنا کے آپ بچوں کو دیتے ہو نا جو بچے خوشی خوشی کھا لیتے ہیں. کیونکہ ابھی میرے کھانے میں تھوڑا ٹائم تھا تو پھر بچوں کو بھوک لگ رہی تھی تو بول رہی تھی میٹھی جو ہے نا روٹی وہ بنا کے دو, اور یہ میں ان کے لیے میٹھی روٹی بنا رہی تھی. تو آج کا بھی لوگ یہی تک تھا. ملتے ہیں خطبہ.